نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے آیتوں میں اللہ جل جلالہ نے کافروں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ کہتے تھے قرآن نہ سنو، اور جب نبی علیہ السلام قرآن پڑھے تو شور و شرابہ کر لو تاکہ تم غالب رہو۔ پھر اللہ نے اس کے انجام کو بیان کیا کہ یہ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ اب ان آیتوں میں اللہ جل جلالہ ایمان اور استقامت والوں کو دنیا اور آخرت کے اندر جو نعمتیں ملنے والی ہیں ان کا اللہ جل جلالہ بیان فرما رہے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اسی عقیدے پر قائم رہے، یعنی اللہ جل جلالہ کے رب ہونے پر، اللہ جل جلالہ کی ذات اور صفات پر ایمان لایا اور پھر اس ایمان پر استقامت اختیار کی، رنگ نہیں بدلا بلکہ جو دل سے اقرار کیا اس پر قائم رہے، اللہ جل جلالہ کی ربوبیت پر، اللہ کے معبود ہونے پر، اور اللہ کے ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا، اور اسی عقیدے پر مرتے دم تک قائم رہے، اپنا عقیدہ نہیں بدلا، اپنا نظریہ نہیں بدلا۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اترتے ہیں فرشتے، کہ اللہ جل جلالہ فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں اور فرشتے خیر کے کاموں کا القاء ان کے دلوں میں کرتے ہیں، اور خیر کے ارادے، خیر کے عزائم اور خیر کی طرف یہ لوگ بڑھتے رہتے ہیں۔ اور موت کے وقت بھی جو موت کا فرشتہ ہے ان کے ساتھ ایک روایت کے اندر 18 فرشتے اور ایک روایت کے اندر 500 فرشتے موت کے وقت استقبال کے لیے آتے ہیں، اور ہر فرشتے کے ساتھ جنت کے گلدستہ، اور ہر فرشتہ اس کو خوشخبری دیتا ہے، اور ہر فرشتے کی خوشخبری دوسرے فرشتے سے علیحدہ ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان اور استقامت اختیار کرنے والوں پر تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اترتے ہیں فرشتے، اور فرشتے آ کر یہ خوشخبری سناتے ہیں اللہ تخافوا، کہ تم ڈرو مت، ولا تحزنوا، اور غم مت کرو، یعنی آنے والے حالات کا خوف اپنے دل سے نکال دو، اور جس دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر آئے ہو اب اس کا غم وغیرہ مت کر لو۔ تو یہ فرشتے آ کر ان کو خوشخبری دیتے ہیں، اور پھر فرشتے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اس اللہ کی طرف چل جو اللہ پاک غیر غضبان، جو آپ پر ناراض نہیں ہے۔ اور پھر فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور قبض کرنے کے بعد پھر وہ فرشتے آسمان کی طرف چلتے ہیں، اور آسمان کے فرشتے بھی ان کو مرحبا کہتے ہیں، اور اسی طرح علیین کے اندر اس روح کا اندراج کر دیا جاتا ہے۔ یہ 7ویں آسمانوں پر ایک جگہ ہے علیین، یشہدہ المقربون،
اور وہاں جو اللہ جل جلالہ کے مقرب فرشتے ہیں وہ حاضری دیتے ہیں تو وہاں روح کا اندراج کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس روح کا جسم کے ساتھ قبر کے اندر باڈی کے ساتھ وہی رابطہ رہتا ہے جو سورج کا زمین کے ساتھ رابطہ ہے، اور پھر علیین کے اندر اندراج کے باوجود بعد باقی ارواح وغیرہ ان کے پاس آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روحیں ایک دوسرے کو اس طرح پہچانتی ہیں جس طرح دنیا کے اندر ایک محلے کے لوگ، ایک قبیلے کے لوگ اور ایک خاندان کے لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے وہ روحیں سوال کرتے ہیں فلاں کا کیا بنا، فلاں کیسے ہے، فلاں کس حالت میں ہے۔ ایک کا نام لیا جاتا ہے تو یہ مرنے والے روح ان سے کہتے ہیں کہ کیا وہ یہاں پر نہیں ہے، وہ تو وفات پا چکے ہیں۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر نہیں ہے تو شاید وہ حاویہ کے اندر ہو اور وہ سجین کے اندر ہو۔ تو موت کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں اور پھر قبر کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں۔ نیکوکاروں کے پاس مبشر اور بشیر اور بدکاروں کے پاس منکر اور نکیر نام کے فرشتے آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ استقامت والوں کو فرشتے تسلی دیتے ہیں، اللہ تخافوا کہ اب کوئی خوف وغیرہ تم پر نہیں، ولا تحزنوا اور غم مت کرو، وابشروا اور پھر وہ فرشتے آ کر ان کو خوشخبری دیتے ہیں، بالجنت التی اس جنت کی، کنتم توعدون جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ فرشتے آ کر جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور پھر مزید کہتے ہیں نحن اولیاؤکم ہم تمہارے رفیق ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگانی میں، وفی الآخرہ اور آخرت کی زندگانی میں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ جل جلالہ کا کلام ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ فرشتوں کا کلام ہے، فرشتوں کا مقولہ ہے کہ وہ الہام کرتے ہیں، اس کے ہمت بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا اور اب ہے تمہارے لیے اس جنت کے اندر مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ جو تمہارا جی چاہے گا۔ دنیا کے اندر اگر یہ انسان رب چاہی کہ زندگی گزارے، کہ اپنی مرضی کی زندگی نہ گزارے، نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کر لے، بلکہ اللہ جل جلالہ کے احکامات کو دیکھ کر یہ انسان زندگی گزارے، رب چاہی کہ زندگی گزارے، تو اللہ پاک جی چاہی کہ زندگی نصیب فرمائیں گے۔ کہ فرشتے کہیں گے اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے بھی ارشاد ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ کہ اس جنت کے اندر وہ ہے تمہارے لیے جس کا تمہارا جی چاہے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت ایک پرندے کو دیکھے گا، اس کے دل میں آ جائے کہ میں اس کا گوشت کھا لوں، تو اس وقت وہ فرشتے وہ پرندہ سامنے آئے گا، ذبح ہو جائے گا، اس کی بوٹیاں بن جائے گی، اور بغیر آگ کے اور بغیر دھوئیں کے ایک اعلیٰ درجے کا وہ پرندہ تیار ہو کے اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور یہ اس کا گوشت کھائیں گے اور ہڈیوں کو پھینک دیں گے، اللہ پاک اس سے دوبارہ پرندہ بنا دے گا۔ اور اگر چاہے کہ میں کھیتی باڑی کروں، دل میں خیال آیا، اسی وقت زمین، پانی اور کھیتی سب کچھ اور وہ فصل تیار اور سامنے ڈھیر لگ جائے گا، تو فرمایا کہ جو اہل جنت کا جی چاہیں گے اللہ جل جلالہ وہ سب کچھ اہل جنت کو نصیب فرمائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور فرمایا کہ جنت کے اندر ہر وہ چیز ہے تمہارے لیے جس کا تم شوق اور جذبہ اور جو تم اللہ جل جلالہ سے مانگو گے، جو تمنا کرو گے، جو مانگو گے، وہ سب کچھ جنت کے اندر اللہ جل جلالہ تمہیں نصیب فرمائے گا، اس لیے کہ تم دنیا کے اندر دین پر ثابت قدم رہے اور دین پر مستقیم رہے اور دین پر استقامت اختیار کی۔ نزلاً اور یہ مہمانی ہے من غفور اس اللہ جل جلالہ کی طرف سے
جو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحیم اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ یعنی یہ سب کچھ نعمتیں جو جنت کے اندر اہل جنت کو نصیب ہوگی، تو یہ مہمان نوازی ہے اور اکرام ہے اور انعام ہے اس اللہ جل جلالہ کی طرف سے، جو اللہ پاک غفور ہے، معاف کرنے والے ہیں، اور جو اللہ جل جلالہ رحیم انتہائی مہربان ذات ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ الہ العالمین ہماری اور پوری امت مسلمہ کی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اور امت مسلمہ کی ایک ایک فرد کو اپنا تعلق اور تقرب نصیب فرما۔ الہ العالمین جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت، ایمان اور آبرو کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، خاص طور پر کشمیر میں، فلسطین میں، اے اللہ تمام مظلوموں کو ظالموں سے نجات نصیب فرما۔ الہ العالمین تمام بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمر نصیب فرما۔ پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بے اولادوں کو اولاد صالح نصیب فرما۔ بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما۔ قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما۔ الہ العالمین جتنے مسلمان صاحب اولاد ہیں، سب کی اولاد کو نیک اور صالح اور والدین کے لیے آنکھوں کے ٹھنڈک کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین جتنے مسلمان ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں، خاص طور پر حاضرین اور سامعین میں سے جن کے والدین وزیر و قارب رشتہ دار اور پات پا چکے ہیں، کہ اللہ سب کی بخشش فرما، مغفرت فرما، جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ الہ العالمین تمام حاضرین کے نیک حاجات تمناؤں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ الہ العالمین ہمارے اس مملکت پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، سلامتی کا گہوارہ بنا، پیار اور محبت کے فضاؤں کو وجود نصیب فرما۔ اندرونی بیرونی سازشوں سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین وہ تمام خواتین، مائیں بہنیں جو سحری اور افطاری کروا کر تیرے بندوں کو روزے رکھواتی ہیں، پروردگار عالم اپنے خزانوں سے اپنا شان شان ان کو انعام اور اجر نصیب فرما۔ الہ العالمین تمام حاضرین کے نیک حاجات تمناؤں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ رمضان کے باقی ایاموں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔